اور جب ان سے ہٹے بزرگوں سے تو نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے ذرا ان صاحب کو سن لیجئے. جانتے ہو کون ہے یہ؟ شکل دکھائیں بھائی، ابھی بولنا بعد میں بولیں گے. یہ طاہر غیاوی صاحب زندہ ہے جی، بڑے چیخ کر کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے تو ہمارے مدرسے میں آ کے سمجھو. ذرا سنو ان کی. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بات ہو. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا، مفسروں سے نہیں، اماموں سے نہیں، ان کے دیوبند سے سمجھنا پڑے گا جہاں دیو اور بند ہے. قرآن سمجھنا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے سمجھنا ہوگا. چلیے آئیے دیوبند سے اور تھانوی سے سمجھتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے ذرا یہ کیا سمجھے قرآن کو. یہ ہے سعودیہ نے قرآن کا ترجمہ چھاپا، یہ محمود حسن صاحب کا. یہ لوگ محمود الحسن بولتے ہیں. تھانوی صاحب کے استاد ہیں اشرف علی تھانوی کے. میں نے کہا چلو استاد سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے استاد کتنا سمجھے. تو تھانوی صاحب کا کیا حال ہے. یہ محمود الحسن ایک زمانے میں ان کا ترجمہ قرآن سعودیہ نے چھاپا تھا، اور یہ بھی حاجیوں کو دیا گیا تھا بڑے سائز میں. ہمارے والد کو حج کے لیے گئے تھے، تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت مذہب اور نا ایمان یہ ترجمہ سکھائیں گے. یہ لوگ 3 دن کے اندر آؤ قرآن سیکھے، یہ سکھائیں گے. تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب نہ ایمان. پڑھنے والا سوچیں گا یار نبی پر ایک وقت ایسا ضرور گزرا کہ جب ایمان ہی نہیں جانتے تو حالت کفر میں تھے. مطلب ایمان کی ضد کیا ہے؟ ارے کیا ہے بھائی؟ کفر ہی ہوا نا. یا تو ایمان جانے گا یا کفر. ایمان ہے تو کفر نہیں، اور کفر ہے تو ایمان نہیں. کفر اور ایمان ایک جگہ جا سکتے. یہ کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا، یہ ترجمہ کیا. آئیے تھانوی صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں، ان کا بھی ترجمہ سن لیجیے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ. آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے. آپ ایمان کے اونچی چوٹی پر نہیں تھے، بہت ہی کم ایمان تھا. یعنی انہوں ایمان تو کچھ مانا مگر کہتے کمال والا ایمان نہیں تھا، زیرو، تھوڑا سا تھا بس، ذرہ برابر. یہ کس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ اور رسول کی. آگے بڑھیے. یہ جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ جو سعودیہ اس وقت دے رہا ہے حاجیوں کو، محمد جوناگڑھی غیر مقلدوں کے مولوی ہے. اسی آیت کا ترجمہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. چوتھا ترجمہ سن لیجئے، تفہیم القرآن، ابو عالم مودودی جماعت اسلامی کے فاؤنڈر. یہ بھی کیا ترجمہ کرتی ہے ذرا سنیے. وہی آیت، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی یہاں سے وہاں تک سب کہہ رہے ہیں نبی نہ تجھے کتاب کا پتا تھا. کتاب یعنی قرآن. تو چلو قرآن نہیں معلوم تھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تو حضور قرآن نہیں جانتے تھے. مگر جہاں تک ایمان کی بات ہے، یہ ایک عاشق کا دل گوارا ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ اور کفر کی حالت میں رہے ہو. ایک گھڑی ایک آن بھی ناممکن. ہمارے علماء اہل سنت تو فرماتے ہیں، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ ایمان تو بہت بڑی بات ہے رسول اللہ اور انبیاء کے لیے. انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سب سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے بھی پہلے. اس لیے کہ گناہگار نبی نہیں ہوتا، خطاکار رسول نہیں بنایا جاتا. یہ تو ترجمے تھے. آج کے بولتے ہوئے ایک مولوی صاحب کو بھی سن لیجیے، طالب الرحمان صاحب. یہ بھی وہی آیت تلاوت کرتے ایک بیان کے اندر اور وہی ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. حضور جھوٹ تھوڑی بولتے تھے. میں پڑھا ہوا نہیں مطلب ان پڑھ تھے، اس لیے ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا. دو الزام لگا دیے. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان کا پتہ نہیں تھا، لیکن سنیو آؤ تمہارا امام تمہیں کیا عقیدہ دیتا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کون سا مذہب چاہیے، کون سی جماعت؟ جس جماعت کا نبی ہی بےمان اور کافر ہو وہ جماعت میں جانا چاہتے ہو؟ ہماری جماعت کا نبی ایمان والا نہیں، جملے واپس لے رہا ہوں، خود سراپا ایمان. خود سراپا ایمان. ہو سکتا ہے کچھ ہوشیار جب بعد میں میری تقریر پہ تبصرہ کرے تو کہیں گے دیکھیے گھما رہا ہے، باتوں میں الجھا رہا ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ تو صاف ہے، ماں نفی کے لیے آتا ہے. مجھے بھی پتا ہے اتنا. یہ کیا فرما رہے؟ ماں کنتا، تو نہیں جانتا. ماں نفی کے لیے ماں کنتا، نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ نہیں پتا. کیا پتا نہیں؟ مل کتابو، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، ایمان کیا ہے. میں کہتا ہوں ہر جگہ لفظی مفہوم و ترجمے نہیں لیے جاتے. یہ 3 دن کی پڑھائی کے نتیجے والے لوگ ہیں. اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت دیا ہوتا تو ایسی جہالت نہیں کرتے. ہر جگہ بے عینی لفظ مراد نہیں لی جاتی. میں ایک اردو کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک شخص بڑا بدحال ہے، ناگپور میں رہتا ہوں میں آیا، مولانا صاحب نے، ہمارے حضرت نے، کسی نے سوال کیا بھائی فاروق صاحب وہ ناگپور کے ایک فلاں صاحب ہیں، ان کو جانتے؟ میں نے کہا جانتے. کس حال میں آج کل؟ میں نے کہا کیا بتائیں بھائی، ننگا نہائے کیا، نچوڑے کیا. کیا مطلب ہوا؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ یعنی حالت بہت خراب ہے. کیا آپ یہی سمجھ رہے کہ ننگے ہیں وہ؟ کپڑے بھی دیں گے نچوڑنے کے لیے؟ نہیں. ہر الفاظ کے بے عینی معنی نہیں لیے جاتے. اس کی کچھ مرادیں ہوتی ہے، کچھ مفہوم ہوتے ہیں، کچھ مطالب ہوتے ہیں، اس کی کچھ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ارے بھائی فلاں آدمی سے مت ٹکراؤ، بہت بڑے لیڈر کا ہاتھ ہے اس کے اوپر. ہاتھ ہے مطلب کیا ہے؟ کندھے پہ ہاتھ چپکا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں. وہ ہاتھ ہے مطلب اس کا سپورٹ ہے، اس کا فیور کرتا ہے. ہر جگہ الفاظ کے معنی نہیں لیتے. اگر تمہارے نزدیک لفظی ترجمہ یہی صحیح ہے اور اس بنیاد پر اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں نبی نہیں جانتے تھے، کب تک؟ جب تک کتاب نہیں ملی. تو مجھے بتائیے کتاب کب ملی نبی کو؟ کتاب ملی تو ایمان جانا. کتاب جب تک نہیں ملی تو ایمان سے واقف نہیں. تو کتاب کب ملی نبی کو؟ بولیے کب ملی؟ کسی کو نہیں معلوم مجمع میں؟ ارے نزول وحی کب شروع ہوئی؟ کتنے سال کی عمر سے قرآن نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال تک نبی ایمان نہیں جانتا. تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے اس طرح کا گھٹیا ترجمہ کر کے قوم کو گمراہی کے راستے پہ رکھا، اور قوم پڑھنے والی یہی سمجھیں گی کہ نبی پر بھی 40 سال تک وہ وقت گزرا کہ نبی ایمان سے واقف نہیں. جب کتاب آئی تب ایمان کو سمجھا، جب کتاب نازل ہوئی تو تب ایمان کو پتا چلا.
کیونکہ کہہ دیا میں پڑھا ہوا نہیں, مجھے تو معلوم ہی نہیں کیا ہے کتاب اور مجھے نہیں پتا ایمان, تو پھر میرے ایک سوال کا چھوٹا سا جواب دے دیجئے. پوری جماعت سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, جماعت اسلامی والوں کو بھی جمع کر لو, اہل حدیثوں کو بھی تم لا لو, سب کے ترجمے بتایا میں نے. جتنے تمہاری جماعت کے مترجم ہیں سب جماعت کے ماننے والے, ان مترجموں کو چاہنے اور پہچاننے والے اور ان کو بزرگ و پیشوا جاننے والے سب جمع ہو جائیں, سر جوڑ کے فاروق رضوی کے صرف ایک سوال کا جواب دے دے. اور سوال یہ ہے میرا کہ اگر نبی 40 سال تک ایمان میں نہیں تھے, ایمان نہیں جانتے تھے, تو مجھے بتاؤ اعلان نبوت سے پہلے غار ہیرا میں بیٹھ کر عبادت کس کی کرتے تھے؟ بس اس کا جواب لا. کون تھا وہ معبود جس کو پوچھتے تھے؟ اور اگر تم ان روایتوں کو مانتے ہو, کیونکہ ان کو پھر فضائل کی روایتوں میں ایک بخار آتا ہے کہ ضعیف ہے, ہم نہیں مانتے. اگر مانتے ہو, کیونکہ یہ روایت متواتر ہے, ہر کسی نے لکھا, ہر عاشق رسول نے جب نبی کی ولادت کا ذکر کیا یہ روایت کو ضرور جگہ دی اپنی کتاب میں. اگر نبی ایمان نہیں جانتے تھے تو مجھے بتاؤ جب آقا پیدا ہوئے تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ کون سی امت تھی جس کو یاد کر رہے تھے؟ اس کا جواب لاؤ. قیامت آئیں گی اس کا جواب نہیں لا پائیں گے, کیونکہ اگر قوم سے کہیں گے نا نہیں مشرک تھے, ایمان نہیں جانتے تھے, جھوٹے پڑ جائیں گے.